لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ دین ہے، ایمان ہے. اگر کسی بندے کے اندر اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے. حتیٰ کہ دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے دلوں کے اندر محبت ہونی چاہیے. اس بات کا تقاضا اور دعویٰ تو دنیا کا ہر مسلمان کرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول سے بے حد محبت ہے. اور کبھی کبھی دیکھنے میں بھی آتا ہے اور انسان اس محبت کے اظہار کے لیے ایسا طریقہ یا ایسا راستہ اپنا لیتا ہے جس سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اللہ کے رسول سے بے حد محبت ہے. حالانکہ اگر میزان اور ترازو پر اسے تولا جائے تو وہ سچی محبت کی پہچان نہیں ہوتی. ایک شخص ایسا ہے جو نماز تک نہیں پڑھتا ہے، اسے کلمہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی نہیں پڑھتا ہے، لیکن اگر سن لیا کہ کسی نے نبی کی شان میں تھوڑی سی گستاخی کر دی تو مظاہرے کے لیے نکل جائے گا، احتجاج کرے گا روڈ اور سڑکوں پر. ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان جا کر کے اس کی جان لے لیتا، اس کو قتل کر دیتا، اس کو جلا دیتا ہے. کہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کی پہچان اور دلیل ہے؟ پتہ نہیں، یہ دلیل نہیں ہے. ایک انسان کی پوری زندگی میں نبی کی تعلیم پر کوئی عمل نہیں ہے، پنج وقتہ نماز کا بھی پابند نہیں ہے، بلکہ پڑھتا ہی نہیں ہے. بہت پڑھ لیا، جمعہ کی نماز پڑھ لیا، اسے درود شریف بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے، اور اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر نبی کی تعلیمات کے حوالے سے نہیں پائی جاتی. لیکن تھوڑی سی کوئی بات سن لیا اور اس کی تحقیق بھی نہیں کیا اور اس کی جان لینے کے لیے انسان تیار ہو گیا. میرے بھائیوں، نبی سے محبت کی پہچان نہیں ہے. آج بہت سارے لوگ نبی سے محبت کے نام پر ہمارے معاشرے، ہمارے ملکوں کے اندر ابھی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. ربیع الاول کے مہینے میں دیکھیے، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں؟ عید میلاد نبی مناتے ہیں، جلسے جلوس کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، اور اس طریقے سے قوالیاں پڑھی جاتی ہیں، نعت پڑھی جاتی ہے، عورتیں پڑھتی ہیں، گلوکارائیں پڑھتی ہیں، جلوس نکالا جاتا ہے، باقاعدہ نعرے لگائے جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں کی جاتی ہیں. اگر ان تمام چیزوں کو نبی کی شریعت پر، نبی کی لائی ہوئی دین پر رب پرکھا جائے تو تمام چیزیں محبت کے نام پر
اس لیے محبت کی پہچان کیا ہے، محبت کی علامتیں کیا ہیں، اس کے ضوابط اور تقاضے کیا ہیں، یہ انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ صرف دعویٰ انسان کی محبت کے اظہار کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے، کورٹ میں جا کر کے کیس کرتا ہے، کسی آدمی کے تعلق سے، جائیداد کے تعلق سے، کسی بھی مسئلے کے تعلق سے کیس کیا جاتا، دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن دعویٰ اس وقت تک معتبر نہیں مانا جاتا جب تک کہ اس کے تعلق سے دلیل اور گواہیں نہ پیش کر دی جائیں۔ گواہ پیش کیے جاتے ہیں، دلیلیں دی جاتی ہیں، اس کے بعد دعویٰ معتبر مانا جاتا ہے۔ صرف دعویٰ ایسے ہی معتبر نہیں مانا جاتا۔ اور اگر دعویٰ کرنے والے نے گواہ نہیں پیش کیے، دلیلیں نہیں پیش کی، ثبوت نہیں اکٹھا کیا، مہیا کیا، تو اس کے حق میں فیصلہ بھی نہیں آتا، فیصلہ کسی دوسرے کے حق میں آئے گا، اور یہ کہہ کر کے کہ بھئی آپ ان کا دعویٰ صرف ہے اور آپ کے پاس دلیل اور کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وہی معاملہ ہمارا بھی ہے کہ ہم سب دعویٰ کرتے ہیں نبی سے محبت کا، لیکن کیا حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کو محبت ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی آپ دیکھ لیجیے ماشاءاللہ جمعہ کی نماز میں کتنی تعداد ہے، کیا فجر میں تعداد رہتی ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت تو سب کو ہے، جو فجر نہیں پڑھتا اس کو بھی محبت رسول کا دعویٰ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کوئی بھی، اس کو بھی اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے۔ کوئی نہیں کہے گا کہ میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہے، لیکن کیا یہ محبت کی پہچان یہی ہے کہ آپ قربانی بھی نہ کر سکیں اپنی نیت کو اللہ کے رسول کے لیے یا دین کے لیے؟ اپنی نیت بھی آپ قربان نہ کر سکیں۔ ڈیوٹی جانا ہوتا تو انسان اٹھ جاتا ہے، پہلے اٹھ جائے گا، سفر پہ جانا انسان کو چھٹی جانا ہے، فجر کے وقت اگر فلائٹ ہے تو آدمی 2.5-3 گھنٹہ پہلے ہی ایئرپورٹ پہنچ جاتا ہے، کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ فلائٹ چھوٹ جائے گی اس کی۔ یہاں نبی کا عمل چھوٹ رہا ہے، نبی کی شریعت چھوٹ رہی ہے، نبی کی سنت میں عمال ہو رہی، انسان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ اللہ کے رسول سے محبت کی پہچان دعویٰ تو ایک کا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں شرک اور بدعات اور خرافات کرتے ہیں، نبی کی محبت کے نام اور عقیدت کے نام ہی پر کرتے ہیں، حالانکہ ساری چیزیں بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، نبی کی سنت سے اور آپ کی شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ نبی آئے ہی تھے ان بدعات اور خرافات کو، شرک کو ختم کرنے کے لیے۔ آج انہیں چیزوں کو نبی کی محبت کے نام پر انسان انجام دیتا ہے اور کہتا ہے یہ محبت ہے۔ کسی کی وفات ہوگی، دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا کیا چیزیں کی جاتی ہیں، وہ سارے اعمال جو غیر مسلم کرتا ہے وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں۔ کوئی تیجا مناتا ہے، کوئی چیلو مناتا ہے، کوئی برسی مناتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آئی ہوئی مسلمانوں کے اندر، ان کی طرف سے ساری چیزیں ہیں، اور کچھ تو ایسے ہیں جس کے اوپر اسلام کا نام لگا کر کے قرآن خوانی وغیرہ کی جاتی ہے، حالانکہ قرآن خوانی بھی کرنا یہ نبی کی سنت نہیں ہے، یہ دین کے اندر بدعت ہے، یہ حرام ہے دین کے اندر قرآن خوانی کرنا۔ ہمارے نبی کی 2 بیویوں کی وفات ہوئی، آپ کے 3 بیٹوں کی وفات ہوئی، 3 بیٹیوں کی وفات ہوئی، اور آپ کے 2 بیٹوں کی وفات ہوئی آپ کی زندگی میں، لیکن آپ نے کسی کی وفات پر قرآن خوانی نہیں کرائی تھی۔ قرآن اللہ رب العالمین نے اپنے نبی پر نازل کیا ہے۔ اگر قرآن خوانی جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کے تعلق سے کراتے، بیٹیوں کے تعلق سے کراتے۔ خلفائے راشدین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو لازم پکڑو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑو، مضبوطی کے ساتھ تھام لو، دانت کے دانوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو نبی کی سنتوں کو، خلفائے راشدین کی سنتوں کو۔ ان کی سنتوں میں یہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ ان کے بھی قریب اور عزیز کی وفات ہوتی تھی، بیٹے بیٹیوں اور بیویوں کی وفات ہوتی تھی، کوئی قرآن خوانی نہیں کراتا تھا، اس پر لیبل لگا دیا گیا سنت کا، قرآن کا، حدیث کا، کہ بھئی قرآن پڑھنا کیا غلط ہے، تو اذان دیجیے، اذان دینا غلط ہے، وفات ہوگی نماز پڑھیے، نماز پڑھنا غلط ہے۔ اب جب یہی اگر لاجک ہے اور اگر یہی دلیل ہے آپ کے پاس کہ قرآن پڑھنا کیا غلط ہے، تو نماز پڑھنا کیا غلط ہے؟ نماز تو قرآن زیادہ اہم ہے، نماز اور زیادہ اہم ہے، قرآن سے بھی زیادہ پڑھنے زیادہ اہمیت اور ثواب ہے قرآن نماز کے اندر، تو پھر نماز کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے، اذان کیوں نہیں دی جاتی ہے، روزہ کیوں نہیں رکھتے ان کی طرف سے؟ روزہ بھی رکھ لیجیے بھائی، کیا مسئلہ ہے، روزہ بھی ثواب کا کام ہے نا، روزہ رکھنا غلط تھوڑی ہے، ثواب کا کام ہے روزہ رکھنا۔
اسلام کا جو ہے چوتھا رکن ہے یہ، تو روزہ رکھ لیجئے۔ اگر یہی لاجک ہے تو پھر ہر چیز جائز ہو جائے گی آپ کے لیے۔ کسی بھی عمل کرنے کے لیے ثبوت چاہیے۔ اگر نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کا مطلب وہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اگر وہ ثواب کا کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے، آپ کے صحابہ کرتے۔ ہم اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے متقی نہیں بن سکتے، صحابہ سے بڑھ کے پرہیزگار نہیں بن سکتے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ زیادہ نبی کی سنتوں اور حدیثوں کو نہیں جان سکتے۔ انہوں نے جس طریقے سے قرآن کو حدیثوں کو سمجھا ویسے ہم کو سمجھنا ہے، اسی کے مطابق انسان کو عمل کرنا۔ اگر یہی لازم ہو تو کوئی چیز حرام نہیں کہ سب جائز ہو جائے گا۔ دین ہوا ہے جو ہمارے نبی نے کیا یا کرنے کا حکم دیا یا آپ کے سامنے کیا گیا، آپ نے خاموشی اختیار کی، وہ دین ہے۔ دین یہ نہیں کہ انسان اپنے عمل کے مطابق چاہے دین کے اندر پیدا کر لے کہ بھی یہ چیز اچھی ہے تو یہ بھی اچھی ہے تو یہ بھی اچھی۔ دنیا کے اندر یہ چیز ہو سکتی ہے، دین کے اندر نہیں۔ دین کو اللہ نے مکمل کر دیا، دین میں کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں دین کے اندر۔ دین کو اللہ رب العالمین نے مکمل کر دیا۔ یہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، اس کو بھی آپ کر لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے ہوٹل کھولا، ہوٹل میں آپ 50 ڈش رکھتے ہیں، 2 4 5 ڈشیں اور نہیں معلوم ہو گئی، لوگوں کی ضرورت ہے یا لوگوں کی خواہش ہے، آپ رکھ لیجیے، کوئی آپ کو نہیں منع کرنے والا۔ دنیا کی چیز ہے، دنیا میں جو بھی آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ کی وہ حرام نہ ہو۔ اگر حرام ہے وہ تو پھر وہ منع ہے، لیکن اگر نہیں ہے تو آپ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ دنیا اللہ نے مکمل نہیں کیا۔ اللہ نے دین کو مکمل کیا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل کیا گیا ہے، دنیا مکمل نہیں۔ دنیا قیامت کے آخری شدت تک جا کر کے مکمل ہوگی، دنیا بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ دین کو اللہ نے مکمل کیا، اليوم اکملت لکم دینکم، یہ نہیں کہ دنیا کو مکمل کیا۔ ہمارے بھی دین کے لیے آئے، دنیا کے لیے نہیں آئے تھے، دین کے لیے آئے تھے۔ اس لیے ہمارے بھی فرمایا کہ تم لوگ ہم سے زیادہ دنیا کے معاملات کے جاننے والے ہو۔ انتم اعلم منی بامور دنیاکم، بخاری کے حدیث ہے، دنیا کے امور تم لوگ مجھ سے زیادہ جاننے والے ہو، لہذا دنیاوی طور پر جو چیز ہے آپ کیجیے، کوئی ممانعت نہیں ہے اس کی، لیکن دین کا اور شریعت کا اور عقیدت اور محبت کے خلاف کرا کر کے کرنا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ جب تک دلیل نہیں ہوگی انسان وہ عمل نہیں کرے گا۔ بہت ساری چیزیں لوگوں نے محبت کا معیار بنا لیا ہے، حالانکہ وہ معیار نہیں ہے محبت کا۔ وہ ساری چیزیں خرافات ہیں، بدعات ہیں، حرام ہے۔ وہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی نئی چیز پیدا کی دین کے اندر مردود ہے، اللہ سے قبول نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ تو ہر ایک کو ہے، دنیا کے ہر مسلمان کو ہے۔ قیام گزرا ہے تو بھی نماز نہیں پڑھتا، شراب پیتا ہے وہ تو بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کہ نبی سے بھی محبت ہے۔ دنیا کا ہر گناہ کرتا لیکن نبی سے محبت کا دعویٰ ضرور کرتا ہے، کیونکہ اگر دعویٰ نہیں ہوگا تو پھر اس کے پاس نبی ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن کیا دعویٰ کافی ہے؟ دعویٰ کافی نہیں ہے، انسان کو عمل کر کے دکھانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ایک ضابطہ دیا ہے، ایک ترازو دیا ہے۔ آپ کسی چیز کا وزن اگر جاننا چاہتے تو انسان اس کو ترازو پہ رکھتا ہے، ایک کہتا ہے 10 کلو، کوئی کہتا 12 کلو ہے، اس کا کیا حال ہے؟ ترازو رکھا ہوا، ترازو پہ وزن کر لیجیے، اختلاف ختم ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے ترازو دیا ہم کو، اور یہ ترازو قیامت تک رہے گا، یہ ترازو ختم نہیں ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ کہہ دیجیے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، میری باتوں کو مانو، میرے مامورات پر عمل کرو، جو میں حکم دیتا ہوں اس کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے منع کرتا ہوں اس سے رک جاؤ، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارو، میری اتباع اور میری پیروی کرو۔ میں تمہارے آگے آگے جا رہا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے اسی راستے پر آؤ، اسی کو عادت ہے اتباع۔ اتباع مطلب کہ آگے چل رہا تو اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اس کے قدم پر اپنے قدم کو رکھ رہے ہیں، اسی کو اتباع کہا جاتا ہے عربی زبان کے اندر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین دے کر کے چلے گئے دنیا سے، آپ کے صحابہ نے عمل کیا، آپ ہمارے پیشرو ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے سلف ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے راستے پر آپ کو چلنا، ان کی اتباع کرنا ہے۔ یہی آپ سے محبت کی پہچان جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میری اتباع کر لو، میری پیروی کر لو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا رحم کرتا ہے۔ یہ پہچان ہے نبی سے محبت کی اتباع اور پیروی۔ اگر انسان کے اندر چیز پائی جاتی ہے تو انسان اپنے دعوے میں سچا ہے، اگر انہیں چیز نہیں پائی جاتی انسان کا صرف دعویٰ ہے تو انسان کے دعوے کی اللہ تعالیٰ کیا کوئی
صحیح کوئی حقیقت نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول کی سنتوں سے محبت ہو، آپ کی تعظیم ہو، آپ کی سنتوں کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر۔ کوئی سنت ہمیں مل گئی، ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے، ہم خود عمل نہیں کرتے تھے، ہم کو معلوم پڑ گیا، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ یہ سنت کی تعظیم ہے۔ یہ اگر اللہ کے رسول زندہ ہو تو کوئی کیا بات کہتے آپ سے کہ یہ چیز آپ کیجئے، کہ آپ کو مجال ہوتا ہے انکار کرنے کا؟ نہیں انکار کرنے کا مجال ہوتا۔ نبی نے کہا کہ آپ کو یہ کرنا ہے۔ اگر نبی زندہ ہوتے اور کہتے کہ چیز کیجئے اور آپ نہ کرتے، اس کا مجال نہیں دیا جائے کسی کو۔ اگرچہ آپ زندہ نہیں ہیں، آپ دنیا سے جا چکے ہیں، لیکن آپ کی حدیثیں زندہ ہیں، آپ کی سنتیں زندہ، آپ کی تعلیمات زندہ ہیں۔ آپ کی کسی سنت کو، کسی حدیث کو اللہ رب العالمین نے ضائع اور برباد نہیں کیا ہے، کیونکہ آپ نمونہ ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر میدان میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ جب آپ ہمارے لیے نمونہ ہے تو اللہ رب العالمین نے جو نمونہ ہوتا ہے اس کی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا ہے۔ اس لیے اگر آپ زندہ ہوتے تو آپ کو کرنا پڑتا کام ہو، اگر آپ زندہ نہیں تو آپ کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگر ہم نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، نبی کی سنتوں کو فالو نہیں کرتے، یہ کہہ کر کہ ہمارے معاشرے میں عمل نہیں ہے، ہمارے امام صاحب نے، ہمارے پیر صاحب نے، ہمارے فلانے صاحب نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا، کسی حدیث پر عمل کرنے کے لیے وہ حدیث کسی امام کی یا کسی امتی کے عمل کی محتاج نہیں ہے کہ کوئی امتی کا عمل چاہیے حدیث پر عمل کرنے کے لیے۔ نہیں، حدیث آ گئی، صحیح سند ثابت ہوگی، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم کوئی عمل کرے گا اس کے لیے شرف کی بات ہے، ہو سکتا ہے ان کے پاس حدیث نہ پہنچی ہو سکتا ہے حدیث ان کو نہ معلوم ہوئی ہو، یا حدیث ان تک پہنچی ہوئی ہو لیکن کسی صحیح طریقے سے پہنچی ہوئی ہو، بہت سارے اماموں کے لیے عذر ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا۔ اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کسی شخص نے عمل کیا ہو، حدیث اللہ کے رسول کی آ گئی، اس کے اوپر عمل کرنا انسان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے اندر ہونی چاہیے، یہ نبی سے محبت کی پہچان ہے کہ سنت کی تعظیم ہمارے دلوں کے اندر، سنت مل گئی، آپ کی حدیث اور عمل مل گیا، اس پر ہمارے لیے عمل کرنا ضروری ہو گیا۔ اللہ کے رسول کا نام آئے انسان کو درود پڑھنا، یہ بھی آپ سے محبت کی دلیل ہے کہ جب آپ کا نام آئے انسان آپ پر درود پڑھے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم انسان ضرور کہ اپنی زبان سے۔ آج دیکھیں ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ اللہ کے رسول کے اوپر درود نہیں پڑھتے، اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں۔ مؤذن اذان دیتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، اپنے انگوٹھوں کو چومتا ہے۔ یہ انگوٹھوں کو چومنا یہ بدعت ہے، یہ نبی کی سنت نہیں ہے۔ نبی نے ہمیں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ آپ ہمارے اس کے سامنے میں نام لیا جائے درود نہ پڑھے، آپ نے کہا کہ وہ بخیل ہے، آپ نے کہا کہ انسان برباد ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور ہمارے اوپر درود نہ پڑھے۔ درود پڑھنے کا ذکر آتا ہے، انگوٹھا چومنے کا ذکر نہیں آتا ہے کہ انسان انگوٹھا چومے۔ یہ نبی کی سنت نہیں، اگرچہ لوگوں نے اسے نبی سے محبت کا اظہار کا طریقہ بنا لیا ہے کہ انگوٹھا چوم لینا، یہ بھی نبی سے محبت کے دلیل نہیں ہے۔ انسان کو نبی کا نام آنے پر درود پڑھنا ہے، کم سے کم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا انسان کو۔ اس لیے یہ نبی سے محبت کی دلیل و پہچان ہے۔ آپ کو دو چیزوں میں اختیار دے دیا جائے، آپ ان دونوں میں سے کسی چیز کو اختیار کر لیجئے۔ اگر آپ نبی کی سنت کو اختیار کرتے ہیں، نبی کی تعلیمات کو اختیار کرتے ہیں اور دنیا کی چیز کو آپ چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ آپ کے اندر نبی سے محبت ہے۔ اگر آپ کو اختیار دیا کہ سب اعلیٰ ہے، یہ سب جانچنے کا معیار ہے کہ آپ کو اللہ کے رسول سے محبت ہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں دو جگہ نوکری ملتی ہے، ایک جگہ نوکری ملتی بہت بڑی تنخواہ ہے، بہت زیادہ تنخواہ ہے، لیکن وہاں کام حرام کا کرنا ہے، غلط کام کرنا ہے وہاں پہ، اور ایک نوکری ملتی ہے آپ کو صحیح اچھی نوکری ہے، تنخواہ بہت معمولی کم ہے۔ اب آپ یہاں جانچنا آپ کے ایمان کو، اللہ کے رسول سے محبت ہے، دین سے محبت، اللہ سے محبت ہے، دنیا سے محبت ہے۔ اگر آپ اس کو ترجیح دیں گے جس میں تنخواہ زیادہ آپ کے لیے ہے اور وہ حرام کام ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے، صرف دعویٰ ہمارے پاس ہے اور دین اور اللہ کے رسول سے محبت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کو موقع ملتا ہے لیکن انسان دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے، انسان دنیا کو ترجیح دے دیتا ہے۔ شادی بیاہ ہے آپ کے ہاں، ایک طرف رسم و رواج ہے، دنیا ہے ایک طرف، دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے، معلوم ہے کہ چیز حرام ہے، لیکن دنیا کی خاطر انسان کرتا، نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی سے محبت نہیں، اس کا مطلب دنیا سے محبت ہے، رشتہ داروں سے محبت ہے۔ انسان جہیز لیتا ہے، جہیز دیتا ہے، بارات لے کر کے جاتا ہے، شریعت کے خلاف کام کرتا ہے،
شادی بیاہ کے موقع پر، اور اس صورت میں کیا کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی میں اسی معاشرے کا رہنے والا ہوں، لوگوں نے شادیاں کی، مجھے دعوتیں دی، اگر میں نہیں دعوت دوں گا، بارات لے کر کے نہیں جاؤں گا، لوگ ناراض ہو جائیں گے۔ اللہ ناراض ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کے نزدیک سنتیں پامال ہو رہی کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگ ناراض نہ ہو، دنیا ناراض نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ محبت کی کمی ہے، اللہ کے رسول سچی محبت نہیں ہے ہمارے اندر۔ اگر رسم و رواج انسان اپنا لے اور نبی کی سنتوں کو، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دے، اس کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر محبت نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو، محبت کے جانچنے کے معیار ہیں، اس کے اصول اور ضابطے ہیں، صرف دعویٰ ہمارے لیے کافی نہیں ہوگا۔ نبی کی سنتوں کا دفاع کرنا، آپ کی ذات کا دفاع کرنا، شریعت کا دفاع کرنا، یہ بھی ایک معیار ہے نبی سے محبت کا، کہ سنتوں کا دفاع کیا جائے۔ اگر کوئی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہے، سنتوں کی استہزاء کرتا ہے، سنتوں کی کو حقیر سمجھتا ہے، اس کا اپنے علم کے مطابق، عمل کے مطابق انسان باقاعدہ اور اس کا دفاع کرے، یہ دفاع کرنا بھی یہ اللہ کے رسول سے محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ آپ کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے، آپ جو ہے اس کے تعلق سے اللہ نے جو آپ کو اختیار دیا اس کے تعلق سے آپ کر سکتے ہیں۔ نبی کے اخلاق کو بتائیں، نبی کے طور طریقے کو بتائیں، نبی کی شریعت اور نبی کی تعلیمات دنیا کے اندر بتائیں، نبی کے اخلاق کو اپنائیں۔ سب سے بڑا تو دفاع کرنا یہ ہے کہ ہم نبی کے اخلاق کو اپنائیں، نبی کے طور طریقے کو اپنائیں۔ ایسا ہمیں ہونا چاہیے کہ ہمیں دیکھنے کے بعد انسان کو اسلام سچا لگنے لگے، یہ نہ ہو کہ اسلام انسان کو برا لگنے لگے۔ کتنے سارے ایسے غیر مسلم جو مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو بعد میں دیکھا، ہم نے تعلیم جو قرآن پڑھا اور اس طریقے سے اسلام کے بارے میں مطالعہ کیا اور اسلام کی تعلیمات واضح ہو گئی، ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ اگر ہم پہلے مسلمانوں کو دیکھ لیے ہوتے تو مسلمان ہی نہیں ہو پاتے۔ کتنے غیر مسلم جو مسلمان ہوئے بعد میں، ان کے باقاعدہ اس طریقے بیان ہیں کہ اگر ہم پہلے مسلمانوں سے ہماری ملاقات ہو جاتی، پہلے مسلمانوں کو ہم دیکھ لیتے تو شاید ہم اسلام قبول نہ کر پاتے۔ آج یہ ہمارا حال ہو گیا۔ اسلام کو سب زیادہ اگر نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا۔ اسلام اگر مظلوم ہے تو مسلمانوں میں مظلوم ہے، اسلام غیر مسلموں مظلوم نہیں ہے، مسلمانوں میں زیادہ مظلوم ہے۔ نبی کی تعلیمات اگر مظلوم ہے تو مسلمانوں کے اندر مظلوم ہے۔ کتنی تعلیمات کی دھجیاں اجڑی جاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں کی۔ اس لیے میرے بھائیو، سچی محبت یہ ہے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا، آپ کے صحابہ سے محبت کرنا، جن چیزوں سے نبی نے بغض رکھا ان سے بغض رکھنا، جن چیزوں سے نبی نفرت رکھی ان سے نفرت رکھنا، جن چیزوں اور شخصیتوں سے، لوگوں سے اللہ کے رسول نے یا اعمال سے محبت کیا ان سے محبت رکھنا، آپ کی سنتوں کا دفاع کرنا، آپ کی سنتوں کو عام کرنا، مردہ سنتوں کو زندہ کرنا، آپ کے نام آنے پر درود پڑھنا، آپ کے دفاع کرنا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں آپ سے محبت کی پہچان ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو چیزیں لوگوں نے بنا لیا ہے، سال میں ایک مرتبہ کرنا، یا شادی بیاہ کے موقع پر کرنا، یا کسی کی موت کے موقع پر کرنا، یا اس طریقے سے اور بہت ساری چیزیں، یہ سب چیزیں نبی سے محبت کا معیار نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو دلوں کے اندر سچی محبت پیدا کرے۔ اللہ رب العالمین ہم لوگوں کو نبی کی تعلیمات پر پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ بارک اللہ علیہ فی القرآن منافعانی وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم الكبر والغفور الرحيم۔